تو قیمہ لے کے مجھے کہتے ہیں آپ ملک جی جاؤ تجھے، کہتے میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آفت صاحب قیمے کا کرتے کیا ہے، لیکن مجھے آپ نے بھیج دیا۔ کہتے گیا میں بھی کوئی نہیں، میں باہر جا کے چھپ گیا۔ کہتے آفت صاحب نکلے، اور بھوپال والا مین اڈے پہ جانے کے دو راستے تھے، ایک مین، ایک پچھلی سائڈ سے پتلی گلی۔ جو پتلی گلی والا راستہ تھا نا، آپ کہتے ہیں آفت صاحب اس راستے پہ چل، کہتے میں بھی پیچھے پیچھے، پتہ نہیں بابوں کے کیا رنگ ہیں۔ کہتے تھوڑا سا آگے جا کے کہتے ہیں ملک صاحب چھپ چھپ کے نہ ہو، میرے نال ہی آؤ۔ اللہ، کہتے میں ساتھ چل دیا۔ کہتے ہم بھوپال والا مین اڈے پہ گئے، اڈا کراس کر کے آگے نا وہ کھیت تھے، کہتے ہم کھیتوں میں اتر گئے۔ کہتے جب کھیتوں میں اترے تو وہاں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے، اور کوئی شاید گاڑی والا جاتے اسے اٹ کر گیا تو اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، اور اس نے بچے بھی دیے ہوئے تھے۔ وہ ظاہر خود بھی بھوکی تھی، بچے بھی دودھ پی رہے تھے، دودھ آ نہیں رہا تھا، تو بچے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہی تھی۔ فرماتے ہیں آفت صابر علی صابر صاحب نے قیمے کا شاپر کھولا اور جا کے نا اس کے سامنے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی، جھپٹ پڑی وہ قیمے پہ، اس نے رج کے قیمہ کھایا، اور کھا کے نا وہ کہتے اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کوئی آواز نکالی۔ کہتے جب ہم گئے نا تو ہم گرمی میں جھلستے اور پسینے میں ڈوبے گئے۔ کہتے جب واپس آئے تو ہم بارش میں بھیگے ہوئے واپس آیا۔ یہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ ہمارا قصور ہے حضرت۔ اللہ تو کریم ہے حضرت، حضور نبی علیہ السلام تو رؤوف الرحیم ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کوئی روئے اور وہ نوازے نہ؟ لیکن حضرت ہم نے کمی نہیں کی۔ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا۔ کہاں ہے حضرت وقولوا للناس حسنا؟ ہر بندہ تو دوسرے بندے کو کاٹنے پڑ رہا ہے حضرت، ایسے لگتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے، انگارے بھرے ہوئے ہیں حضرت۔ کہاں گئی ہوں محبتیں حضرت؟ وہ پیار کہاں گیا حضرت؟ یہ پڑھو اپنے اکابرین کو، پڑھو اپنے اسلاف کو۔ ہمارے اسلاف تھے کیا؟ یہ بلا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا نا غسل دینے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ لکھا ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا، جسے اگر میں اپنی پنجابی زبان میں کہوں تو پھر میں اسے چنڈی کہوں گا۔ ایک باقاعدہ نشان تھا۔ باتیں شروع ہو گئی آپس میں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ نشان کس چیز کا؟ تو حضرت غلام کھڑے سے آپ جذباتی ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنی زبانوں کو لگام دو۔ اگر بات امام کی عزت کی نہ ہوتی تو امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ بھائی تقریر مجھے بھی بڑی آتی ہے، ہاں، انہیں کو تو میں گردانہ ملا کے حضرت جی مسجد سے ارتے چکلا، لیکن میرے محبوب کی امت کو آج تربیت کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کوئی نہیں مار رہا، ہم ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے۔ محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ کل میرے خیال سے یوٹیوب پہ کل ہی کلپ چڑھا ہے، کل جمعے کا کلپ ہے، کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے، آتا ہے نا ہم سب کو، لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے، ہاں، جن کو کہنا کا کڑے، آتا غریب پہ ہے، آتا اپنے نوکر پہ ہے۔ کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ آتا جی آ بھی جائے گا تو ہی پی جانا ہے، لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا کوئی۔ اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پینا کوئی۔ لیکن حضور نبی علیہ السلام فرمانے جسے غصہ آئے اور وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو، کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ، لیکن نہ کرے، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا؟ بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان حوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے۔ پی کے تو دیکھو حضرت جی، اللہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تھپڑ مار دو گے کسی کو، کیا کر لو گے؟ لیکن حضرت جی، اور وہ بھی یاد رکھو حضرت جی، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے، تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں، ماڑے نو چھڑتا کوئی نہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی، کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا، لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے، ہاں مارے گا آگے سے، کچھ کرے گا، لیکن کمزور سے کیوں ڈروں؟
میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں, میں کسی بندے کا ویٹ, اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا, شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری, رول پہلے شور ڈالا نا, چور چور پکڑو چور چور, اور میرے پاس دو منڈے, ایک نے بائک کھڑی ہے جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا اس کو, دوسرے نے آ کہ یار واہ یہ ہتھاں دی محل نہ تھی گئی. یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا, ہے یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت جی. تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا, ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا. تو عرض کی حضور ماڑے سے کیوں ڈرے, وہ کیا کر لے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی. ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا, ہم نے کسی ماڑے کی حال ہی ہوئی ہے حضرت. یہ بھی کلپ چڑھے گا کہ میرا ہاتھ چڑھے گا, یہ کل, یہ بھی میں نے کل جمعے میں بیان کیا. یہ علماء پہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آتے ہیں, اور ہمارے معاشرے نے تو ویسے بھی علماء کے ساتھ کوئی چنگا سلوک نہیں کیا. ہاں حقیقت ہے حضرت, تو چنگا نہیں اس معاشرے نے مولویوں کے ساتھ سلوک کیا. یہی وجہ ہوئی حضرت آج مدرسے اجڑ گئے. آج لوگ 1-1 کروڑ دے کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنا رہے ہیں. معاشرے کی خدمت کا کسی کو شوق نہیں ہے. سارے کو پتہ ہے ڈاکٹر بنے گا تو تنہا وال لبنی, سب کو پتہ ہے انجینئر بنے گا تو تنہا وال ملنی ہے. مدرسے کیوں اجڑ گئے؟ سب کو پتہ ہے مولوی بنے گا تو کی لبنا, 12,000 8,000 10,000 پہ ساری زندگی تکے کا. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہم پہ نافذ کی گئی, اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہ بولا میں آج بھی لاہور 2 پروگرام میں نے لاہور کر لی. تو میرے دوست ہیں لاہور, ظلم دیکھو اس معاشرے کا. میں نے لاہور تقریر کی, وہ میرے دوست مجھے اکثر بلاتے ہیں, تو تقریر کر کے نا ہم ان کے روم میں چلے گئے. تو آج تو چلو میں نے پگ نہیں باندھی, وہ پگ میں بھی بڑی باندھتا ہوں, تو میں نے لگتا ہے جی میں پتہ نہیں کوئی 200 سال پرانا بابا آ گیا. تو کچھ باتیں بابوں والی ہیں. وہ حضرت جی میں بیٹھا کمرے میں, تو وہ ایک حضرت صاحب آ گئے, ہاتھ پہ راڈو باندھی ہوئی ہے, کلب والا سوٹ لگایا ہے. جو میرے دوست ہیں نا اس مسجد کے امام اور خطیب, ان کو آ کے کان میں کہتے ہیں, اب بہرا تو میں بھی نہیں, میں بھی سن رہا ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کو دعا کروانی. کہتے ہیں وہ میرا بڑا بیٹا نا منیر, تو کافی دیر ہو گئی ہے, تنہا 60,000 ہی وہ 5واں منڈا بھی ہو گیا ہے, حضرت صاحب کو دعا کرواؤ. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کے چہرے پہ کئی رنگ آئے, کہیں گزر گئے. تیرے منڈے دی 60,000 تنہا ہے, 4تھا یا 5واں بچہ ہو گیا, تو تینوں فکر پی گئی ہے. تو میں نے بھی تو ویخنا, میرا 6واں تو میری پھر 12 دی 12 ہی ہے. دل میرا بھی کیا کہ میں اس کو طلاق کرتا جواب دوں, تجھے شرم نہیں آتی کوئی؟ لیکن پھر میں نے کہا یار میں نے بات کر کے چلے جانا, اس کو بیچارے کو مصیبت پڑ جائے. اس معاشرے نے کو اچھا سلوک نہیں کیا علماء کے ساتھ. اس لیے آج مسجدوں کا حالات کے سامنے, مدرسوں کا حالات کے سامنے. اس لیے یہ تبدیلیاں لاؤ. دیکھو ہماری کہاں کمی ہے, ہماری کہاں کمی ہے, ہماری کہاں کمی ہے. اپنی کمیوں کو دور کرو اور ان کو آباد کرو. ہاں اس کو تم آباد کرو, تمہارے گھر کو وہ آباد کر دے گا. ہاں بھائی ہمارے گھر اسی لیے تو برباد ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ کے گھر کو غیر آباد کر دیا. نہیں, اس کو آباد کرو حضرت. اس کے لیے خوب جو ہے نا جو محنت کرو حضرت اس کے لیے, اور اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. یہ یہاں میں تو نہیں جانتا, بلکہ جس نے مجھے بلایا مجھے تو اس کا بھی نام پتا کوئی بھی. میں جتنے حضرت ایسے احباب جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں, جن کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ حضرت, اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. آج ضرورت دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. ہے کہاں سے لے کے آئیں یار, ہاں کہاں سے لے کے آئیں؟ فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پر اٹھا کر غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. حضرت جی بڑا دھیان کرو, اپنے ارد گرد دیکھو, اپنا اخلاق اچھا کرو, اپنا اخلاق اچھا کرو. میں بس بڑا کچھ کیا حضرت. میں نے جو ہے نا وہ ایک نوکری بھی کی دوران خطابت بھی. میں نے دوران خطابت OCS میں بھی نوکری کی. میں نے دوران خطابت بڑا کچھ کیا. میں نے فیکٹری میں پیکنگ بھی کی, دڑلے کا خطیب اپنے وقت کا, لیکن کسی کو نہیں. ایک فیکٹری میں چھپ کے میں نے پیکنگ کی نوکری بھی کی. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسوٹیکل میں بھی نوکری کی. بڑے آندے نہیں بیگ لائے کے دوائیاں, میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی ہے. لیکن بس حضرت کیا کریں. وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا نا. تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے. ہم نے 3 پھیرے لگائے, 3 دفعہ گئے ان سے. گرمی انتہا کی, بائک پہ ہم بیٹھے تھے,
تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے، پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے، تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے، پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نا چلے گئے، تو چوتھی بار پھر آئے تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو، ٹھیک ہے میں دے کے آنا اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکے ہیں، ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں، تو تسی باہر ہی کھلو، تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے، نہیں تو آپ باہر ہی۔ اب وہ مینیجر اندر چلا گیا، وہ آ نہیں رہا، تو جب میں فارماسیوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا، تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکھری شاید تو نہیں نہ بن جاتا، تو بس میں نے سمجھا کہ میں کو وکھری سے آئی، وہ اپنی اصل بھول گیا، وہ اپنی اصل بھول گیا، وہ مینیجر آ نہیں رہا، میں دھوپ میں کھڑا ہوں، میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں، پتہ نہیں ڈاکٹر اندر ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا، تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا، تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو، بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو، میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا، ٹائی لگائی تھی، مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو، ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئیں، تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے، ماڑا تھا غبارے بیچنے والا، میں چڑھ گیا، میں نے کہا چپ کر کے پکانے بیچ، گڈی چکی جانی تے میری چکی جانی تینوں تکلیف ہے، چل کام کر اپنا جا، وہ اس نے سر نیچے کر لیا۔ اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا، پھر یاد آ گیا والقاظمین الغیظ، اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، وہ معافی کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ پھر یاد آیا وہ اب سمجھنا ہے، ڈر لگے کروں کیا، لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا، میں نے جا کے نا وہ غبارے والے کو ساتھ لگا لیا اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہو گئی معاف کر دیا، لیکن حضرت اس کا جواب سننا، اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ، تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں ہے، وہ ایسی ماڑے جمی تگڑے دیا گالاں کھان لیا، اللہ اللہ، اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا، اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا، اس لیے اپنے مزاج بدلو یار، اپنے مزاج بدلو۔ گاڑی پہ بیٹھنے والا بھول جاتا ہے کہ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں، مٹی بھی پڑی ہے، اگر اتنی تیز چلاؤں گا سارے مٹی، پتہ نہیں ہو کیا گیا یار کیا ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہم دنیا میں نہیں رہ رہے، کیا یہاں انسان نہیں بستے؟ اس لیے میرے دوستو میں آپ کو کوئی ادھر کی نہیں سناؤں گا، میں تو ایک درد لے کے آیا، اور یہ میں نے کراچی تک جانا ہے، 2 پروگرام لاہور کرنے ہیں، صبح 10:30 بجے ہماری حیدرآباد کی فلائٹ ہے، پرسوں جا کے میں نے لانڈی میں بیان کرنا ہے، اس سے اگلے دن یہ میں نے 26 کو واپس آنا ہے، ہم تو جہاں جائیں گے ہم ایک درد لے کے نکلے ہیں، یار اپنے رب نو منا لو یار، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے کہ کسے وفا، حضرت ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے بیٹھے ہیں، میں تو حباب سے کہتا ہوں حضرت یہ تو گھڑی بھی میری نہیں ہے، میں جو گھر پڑا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، جو پیسے بینک میں پڑے اللہ اللہ کا شکر ہے میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ مجھے بنانے کا شوق، بس دل کرتا ہے ادھر سے آتے رہیں ادھر سے جاتے رہیں حضرت، ہاں مجھے کوئی شوق نہیں، میری تو گھڑی بھی نہیں ہے میری حضرت، یہ مفرل میرا ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا ہے، یہ کوٹ میرا ہے، ہم تو بڑے بڑے وہم پالے بیٹھے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، او بھائی مالی ہیں میاں، مالی ہیں یار، آج میں ہوں، عمر سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، میرے بعد پھر کوئی ہوگا، ہم تو مالی ہیں حضرت، ہم مالک کہاں ہوں، ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑے کر دیے ہیں، ہاں یہ یاد رکھو، جنت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو جو جنت میں سب کو جوان رکھنے پہ قادر ہے کہ ادھر جوان نہیں رکھ سکتا تھا، ہاں لیکن کیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ ایام بدلتا ہے بندے پہ، کبھی بچہ ہے، پھر جناب 16 سال، پھر جناب 25 سال، پھر جناب 30 سال، پھر جناب 35 سال، پھر جناب 40 سال، تو پھر جب 40 سال آتے ہیں تو پھر ایک رنگ بھی آتا ہے، اس کو میاں صاحب کس طرح بیان کرتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں حضرت، یہ سب سے پہلے سفید